اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، روحانی تجلی چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں آپ کو رمضان المبارک کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ استقبال رمضان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ جس شخص نے، کوئی آدمی رمضان شریف کے آنے پر خوشی مناتا ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال تک خوشی نصیب فرماتے ہیں۔ اور جو شخص رمضان شریف کے جانے پر غم مناتا ہے کہ آج ہم سے رمضان بچھڑ رہا ہے، رمضان ختم ہو رہا ہے، رمضان شریف ہم سے دور جا رہا ہے، آئندہ سال آئے گا، اس کے اندر غم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے غم اس کے دور فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، رمضان شریف کی کتنی برکت ہے، اور یہ صبر والا مہینہ ہے، تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ رمضان المبارک بہت ہی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ صبر اور شکر اور عبادت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور بغیر رمضان جو عبادت اللہ تعالیٰ جو رمضان شریف میں عبادت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، رمضان المبارک ہمارے بہت قریب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی استقبال کے لیے اس کی خوشی منائیں اور رمضان کی لیے تیاری شروع کر دیں، جس سے گھر میں برکت نازل ہو، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے بھائی بہن، عزیز و اقارب، ان کو رمضان کے آمد پر تحفے طوائف دیں، اور اس رمضان کی برکت سے لطف اندوز ہونے کے لیے ان کو اچھے روحانی مشورے دیں۔ تو ناظرین، جیسے ہی رمضان شروع ہوگا، رمضان کی انشاءاللہ پوری ہر دن کی وظائف، ہر نماز کے بعد کا وظائف، اس کا ایک سلسلہ شروع کریں گے۔ آج صرف اتنا ہی بتانا تھا کہ ماہ رمضان کا استقبال خوب دل جمی سے کریں، جس سے آپ کے اندر روحانیت پیدا ہو اور آپ کی ہر قسم کی تکلیفیں دور ہوں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ناظرین یہ بتاؤں کہ کوئی آدمی استقبال رمضان کا اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ ناجائز ہے۔ روزہ ضرور ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ماہ اور مبارک میں روزے رکھے ہیں، لیکن خاص جو یہ روزہ ہے نا، کہ یہ اس نیت سے کرنا کہ میں استقبال رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ شرعاً ناجائز ہے۔ آگے کچھ لوگ ہیں کہ وہ خاموشی کا روزہ، جس کو وہ بول چال بند کا سوم، بول چال بند کر دیتے ہیں، باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ روزے بھی ناجائز ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو۔ ہمیں اس مہینے میں جتنا ہو سکے عبادت
ریاضت کرنی چاہیے، ہمارے خوراک اچھی ہو، حق حلال کی خوراک ہو، ہماری خوراک میں اور ہماری عبادت میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ ملاوٹ سے مراد یہ ہے کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس میں ریاکاری نہ ہو، ہاتھ میں تسبیح پڑی ہوئی ہو، پھرتے جائیں بازار میں باتیں بھی کرتے جائیں، اس لیے اس قسم کی جو ہے نا وہ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ جو آپ دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں۔ روزہ ایک خاص ایسی عبادت ہے جو آدمی اور اللہ کے درمیان کہ اللہ کو پتہ ہے یا اس آدمی کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ناظرین آپ میرے اس چینل پر میری یہ ویڈیو دیکھیں گے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر روز رمضان کے ہر روز کے وظائف بتاؤں گا کہ آپ کو کون کون کے وظائف کرنے چاہیے، اور رمضان میں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، کس طرح آپ عبادت، اگر آپ لمبی چوڑی عبادت نہیں کر سکتے تو آپ کو کون کون سی عبادت کرنی چاہیے، ظہر کے وقت کی عبادت، فجر کے وقت کی عبادت، عصر کے وقت کی عبادت، مغرب کی عبادت، عشاء کی عبادت، اس کے علاوہ آپ جو رات تہجد کے وقت کی عبادت، وہ سب آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے ناظرین تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور میرے چینل پر جو پچھلی ویڈیو بھی ہیں وہ بھی دیکھیں۔ آپ کو امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام۔